السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وآلہ وصحبہ الکرام اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے اپنے آقا و مولا تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں، پڑھیں بآواز بلند۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ میں نے جن آیات کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، اور سیدھی بات کہو، درست بات کہو۔ اتقو کا ماخذ تقوی ہے، اور تقوی کا مطلب ہوتا ہے بچنا۔ تو جن چیزوں سے اللہ تبارک و تعالی نے بچنے کو فرمایا، ان چیزوں سے بچنے کا نام تقوی ہے۔ گناہوں سے باز رہنے کا نام تقوی ہے۔ نماز پڑھنے کا نام تقوی ہے۔ اس کو دوسری عبارت میں کہیں ترک نماز سے بچنا، یہ تقوی اور پرہیزگاری ہے۔ لیکن چونکہ یہ سب کام آدمی اسی وقت کرے گا، ترک نماز سے اسی وقت بچے گا جب اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف پیدا ہوگا۔ ترک روزہ سے اسی وقت بچے گا جب اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف پیدا ہوگا۔ اور اسی طریقے سے حرام کاموں سے آدمی اسی وقت بچے گا جب اس کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف پیدا ہوگا۔ گناہوں سے اسی وقت آدمی باز رہے گا جب اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف پیدا ہوگا۔ تب وہ جا کر کے جلوت ہو یا خلوت ہو، ہر جگہ وہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے گا۔ تو یہ سب کچھ اسی وقت ہوگا جب اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف پیدا ہوگا۔ اسی لیے اس آیت کریمہ کا ترجمہ یا اس لفظ کا ترجمہ کیا جاتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف اپنے اندر پیدا کرو، کیونکہ سارے کاموں سے بچنا اسی وقت ممکن ہوگا، سارے حرام کاموں سے بچنا اسی وقت ممکن ہوگا جب آدمی کے اندر خوف پیدا ہوگا۔ ورنہ زبانی تو آدمی بہت توبہ کر لیتا ہے، گناہ سے تب تک بچنا ممکن نہیں ہے جب تک آدمی اپنے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف پیدا نہیں کرے گا۔ پتہ چلا حضرت کے سامنے توبہ کری، ان کے سامنے توبہ کری، تحریر میں توبہ کر کے دے دی، اور پھر اس کے بعد ایک دو دن کے بعد پھر خبر آئی کہ پھر وہی گناہوں میں مبتلا ہے، پھر اس سے ملتا ہے، اس سے ملتا ہے، پھر ویڈیو کشی کرتا ہے، پھر تصویریں بنواتا ہے۔ تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ وہ اس لیے ہوتا ہے کہ وہ خوف خدا کی وجہ سے ان گناہوں سے
باز رہنا یہ نہیں ہو پاتا ہے اس سے، بلکہ وہ صرف حالات سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے وہ ایسا کر لیتا ہے، اس وجہ سے وہ دوبارہ گناہوں کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ اور اگر وہ خوف خدا سے ایک بھی مرتبہ کسی گناہ کو ترک کرے گا تو دوبارہ اس گناہ کی طرف وہ کبھی نہیں جھانکے گا، دوبارہ وہ کچھ گناہ کا کبھی ارتکاب نہیں کرے گا۔ اس لیے فرمایا، بار بار قرآن پاک نے ہدایت فرمائی کہ اللہ سے ڈرو، کیونکہ آدمی اللہ تعالیٰ کی اطاعت بھی تبھی کرے گا جب وہ اللہ سے ڈرے گا، رسول کی اطاعت بھی تبھی کرے گا جب وہ اللہ سے ڈرے گا۔ اس لیے بار بار قرآن پاک نے تلقین فرمائی، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، کیونکہ وہ ڈر ہی وہ چیز ہے جو تمہیں سارے مامورات اور منہیات کو بجا لائے کہ میں جو ہے وہ امداد اور وہ مدد کرے گی۔ اور پھر کیا کرو، وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، درست بات کرتے رہو، غلط بات کبھی مت کرو۔ تو جب تم ایسا کرو گے تمہارے اندر خوف خدا پیدا ہوگا اور تم اپنی زبان سے صرف سچ ہی سچ بولو گے، جھوٹے وعدے جھوٹے توبہ نہیں کرو گے، جو بھی زبان سے کہو گے حق کہو گے، تب اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں کیا انعام دے گا؟ فرماتا ہے یصلح لکم اعمالکم، کہ جب تم اپنے اندر خوف خدا پیدا کرو گے، زبان سے سچ بولتے رہو گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اعمال تمہارے لیے سنوار دے گا، تمہارے اعمال تمہارے کاموں کو وہ سنوار دے گا، اور وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تمہارے گناہوں کو بھی بخش دے گا۔ تم سے جو انجانے میں گناہ ہوئے ہوں گے، تم نے جو گناہ کر کے ان سے توبہ کر لی ہوگی، ان تمام گناہوں کو پروردگار عالم بخش دے گا، اور ایسا بخش دے گا کہ تمہارے نامہ اعمال سے بھی ان کو مٹا دے گا، فرشتوں کے ذہن سے بھی، ان کے دفتر سے بھی ان تمہارے گناہوں کو محو فرما دے گا اور تمہارے درجات بلند فرمائے گا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے، فقد فاز فوزا عظیما، اس نے بڑی کامیابی پائی، اسی کو بڑی کامیابی اور کامرانی حاصل ہو گئی جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی، ان کی فرما برداری کی، تو حقیقی کامیابی اسی کو مل جائے گی۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ، کہ ہم نے امانت پیش فرمائی آسمانوں پر اور زمین پر، والجبال، اور پہاڑوں پر اپنی امانت پیش فرمائی۔ وہ کون سی امانت تھی جو اللہ رب العزت نے پہلے آسمانوں پر پیش فرمائی، پھر زمین پر، اور پھر پہاڑوں پر پیش فرمائی؟ علماء کرام فرماتے ہیں کہ وہ یہی تکلیف تھی جس کا بندوں کو مکلف بنایا گیا، وہ یہی اطاعت تھی۔ کہتے ہیں جب آسمانوں پر پیش فرمائی، فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، آسمانوں نے بھی انکار کر دیا، سب سے بڑی مخلوق ان لوگوں نے بھی انکار کر دیا کہ پروردگار عالم آپ کی یہ امانت ہم نہیں اٹھا سکتے۔ زمین نے بھی انکار کر دیا، اتنی وسیع و عریض زمین جو اپنے اوپر، بلکہ آسمان کا تو یہ حال ہے کہ سرکار فرماتے ہیں اتق السماء وحق لها ان تئت، کہ آسمان چرچرانے لگا اور اس کو حق ہے کہ وہ چرچرائے، کیونکہ اس میں ایک جگہ بھی خالی نہیں ہے کہ جس میں کوئی نہ کوئی فرشتہ کھڑا، اٹھا، بیٹھا، لیٹا اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح اور تحمید بیان نہ کر رہا ہو۔ اس لیے اتنے فرشتے آسمانوں میں بھرے ہیں کہ آسمان چرچرانے لگتا ہے۔ تو اتنے بوجھ کو اٹھانے کے بعد بھی جب پروردگار عالم نے اپنی امانت آسمانوں پر پیش کر دی، ساتوں آسمانوں پر پیش کر دی، تو ساتوں آسمانوں نے معذرت کر لی، کیونکہ ان کو اختیار دیا گیا تھا کہ اٹھاؤ یا نہ اٹھاؤ، تو انہوں نے معذرت کر لی، پروردگار عالم آپ کی یہ امانت ہم نہیں اٹھا سکتے ہیں۔ اس کے بعد زمین پر پیش کی گئی۔ زمین اتنی وسیع اور اتنی عریض ہونے کے باوجود اتنا بوجھ
اپنے اوپر انسانوں کا، پہاڑوں کا، درختوں کا، سمندروں کا، ہوا پانی کا بوجھ اپنے اوپر لیے ہوئے، جب اس پر بھی پروردگار عالم نے وہ امانت پیش کر دی تو زمین نے بھی انکار کر دیا. اور اس کے بعد اتنے اونچے اونچے پہاڑ کہ جب زمین تھر تھرانے لگی تھی تو پہاڑوں کی میخ ٹھوکی گئی زمین پر، اس کا کانپنا بند ہو گیا. اتنے اونچے اونچے پہاڑ، پتھریلے پہاڑ، سونے چاندی کے پہاڑ، ان پر پروردگار عالم نے اپنی امانت پیش کی، لیکن ان پہاڑوں نے بھی انکار کر دیا. کہتے ہیں کہ ان آسمانوں، زمینوں اور پہاڑوں نے عرض کی پروردگار عالم اگر ہم تیری امانت اٹھائیں گے تو ہمیں کیا ملے گا؟ پروردگار نے فرمایا کہ اگر تم یہ میری امانت اٹھاؤ گے اور اس کی پاسداری کرو گے، اس میں کوئی خیانت نہیں کرو گے تو تمہیں ثواب ملے گا، اور اگر اس میں تم نے کوئی خیانت کر لی، اس پر عمل نہیں کیا تو تمہیں عذاب دوں گا جہنم کے آگ سے. تو انہوں نے انکار کر دیا. فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، آسمانوں نے انکار کیا، سمندروں نے انکار کیا، زمین نے انکار کیا، پہاڑوں نے انکار کیا کہ پروردگار عالم ہم تیری اس امانت کو اٹھا نہیں سکتے. وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، اور وہ اس سے ڈر گئے، خوف کھا گئے. اب اس امانت کو پروردگار عالم نے جب آسمانوں پر، زمین پر، پہاڑوں پر پیش کیا اور انہوں نے اٹھانے سے انکار کیا تو پروردگار عالم فرماتا ہے وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، کہ ایک کمزور انسان آیا. اس کمزور انسان نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی پروردگار عالم تیری اس امانت کو میں اٹھاؤں گا، میں برداشت کر لوں گا. تو جو امانت آسمانوں نے اٹھائی، زمین نہ اٹھا سکی، پہاڑ نہ اٹھا سکے، انسان آیا، اس نے جھٹ سے وہ امانت پروردگار عالم میں تیری امانت اٹھا لوں گا. تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ انہو کان ظلوما جہولا. حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انسان دیکھ رہا تھا کہ پہاڑ اتنے مضبوط، زمین اتنی بڑی، آسمان اتنے بڑے، انہوں نے اس امانت کو اٹھانے سے انکار کیا اور انسان گیا اور اٹھا لیا اپنے کمزوری کو دیکھتے ہوئے بھی. تو جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ انسان نے اس وقت اپنی کمزوری کو نہیں دیکھا، بلکہ اس نے یہ دیکھا کہ یہ امانت عطا کون فرما رہا ہے. تو اس نے اپنی کمزوری نہیں دیکھی بلکہ امانت عطا فرمانے والے پروردگار عالم کی مدد اور نصرت کو دیکھ کر کے اس نے وہ بار امانت اپنے کندھوں پر اٹھا لیا. اور پھر انسان نے وہ امانت اٹھائی. کیوں اٹھائی؟ انہو کان ظلوما جہولا، کیونکہ انسان اپنی جان کو مشقت میں ڈالنے والا. انسان اس دنیا میں بھی بڑے بڑے سمندروں میں گھسنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے، بڑے بڑے جنگلوں کو پار کرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے کہ کیا کیا رکھا گیا ہے، اور ان کوششوں میں فضاؤں میں چاند کا سفر کرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے کہ فضا میں کیا کیا امانتیں رکھی ہوئی ہیں، اور ان کوششوں میں کتنی جانیں گئی سب نے دیکھا. تجربوں میں کتنی جانیں چلی جاتی ہیں، لیکن انسان ہے کہ وہ تجربے کرنے سے باز نہیں آتا ہے. وہ روز بروز اپنے آپ کو مشقتوں میں دھکیلتے ہوئے نظر آتا ہے. اور جہولا، بڑا نادان بھی ہے. تو ایک تو اپنے آپ کو مشقتوں میں، سختیوں میں ڈالنے والا ہے، یہ اس کی صفت ہے. اور دوسرا نادان بھی ہے کہ انجام کی پرواہ کیے بغیر وہ چل پڑتا ہے. اس جنگل میں آگے کیا ملے گا اس کو کچھ خبر نہیں رہتی ہے، لیکن تب بھی وہ جنگل میں گھس جاتا ہے. وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اب شیر حملہ کرنے والا ہے کہ کون حملہ کرنے والا ہے، نہ، اس کو تو اپنا تجربہ اور اپنی ڈاکیومنٹری بنانی ہوتی ہے، اس وجہ سے وہ گھستا ہی چلا جاتا ہے. تو
تو اس لیے پروردگار عالم نے فرمایا انہ کان ظلوما جہولا، کہ اس نے یہ جو امانت میری اٹھائی اس لیے اٹھائی کہ اس کی فطرت میں، اس کی طبیعت میں یہ باتیں موجود ہے کہ وہ اپنی جان کو مشقت میں ڈالنے والا اور انجام سے نادان ہوتا، اس وجہ سے اس انسان نے میری یہ امانت اٹھائی۔ اور پھر پروردگار عالم نے انسان کو اس امانت میں امانت داری کے ساتھ ادا کرنے سے مدد اور نصرت فرمائی۔ کس طریقے سے؟ کہ رسول بھیجے، کتابیں بھیجی اور ان کو سکھایا۔ رسول نے وہ کتابیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے جو بھیجی ہوئی تھی، ان کتابوں کے ذریعے لوگوں کو سکھایا کہ کس طریقے سے تم اس امانت کا حق ادا کرو گے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس امانت سے مراد یہ ناک ہے، یہ کان ہے، یہ آنکھیں ہیں، یہ ہاتھ ہیں، یہ پیر ہیں، اور ان امانتوں کو امانت سے ادا کرنی، ان میں خیانت نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس آنکھ سے اس چیز کی طرف نظر نہ کی جائے جس چیز کی طرف نظر کرنے سے اللہ رب العزت نے منع فرمایا ہے۔ اس کان سے وہ چیز سنی نہ جائے جس کے سننے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ اس زبان سے وہ چیز نہ بولی جائے جس کے بولنے سے پروردگار عالم نے منع فرمایا ہے۔ اس ہاتھ سے وہ کوئی کام نہ کیا جائے جس کے کرنے سے اللہ رب العزت نے منع فرمایا ہے۔ اس پیر سے اس چیز کی طرف نہ چلا جائے جس چیز کی طرف جانے سے پروردگار عالم نے منع فرمایا ہے۔ یہی امانتیں ہیں جو انسان نے اٹھائی کہ پروردگار عالم تیری امانت میں اٹھاؤں گا۔ تو اب جو ان میں خیانت نہیں کرے گا اور دوسرے جو ان میں خیانت کرے گا، تو فرماتا ہے لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ، کہ پروردگار عالم نے یہ امانت دے دی پھر انسان کو کہ اگر وہ خیانت کرے گا تو اسے عذاب میں مبتلا فرمائے گا، اور خیانت نہیں کرے گا تو اسے ثواب عطا فرمائے گا۔ تو ثواب جن کو عطا فرمایا جائے گا وہ مومنین ہوں گے، اور جن پر عذاب ہوگا وہ منافقین اور مشرکین ہوں گے۔ منافقین وہی کہ جو صرف زبان سے بولتے ہیں، دل میں ان کے کفر چھپا ہوا ہے، دل میں ان کے گناہوں کی محبت رہتی ہے، ان کی زبان ان کے دل کے موافق نہیں رہتی ہے۔ وہ وہی چیز ہے جو میں نے پہلے بیان فرمائی، اور اس میں کیا ہے؟ اس میں وہی ہے کہ دل کے اندر خوف خدا پیدا کرے گا تو اس کا دل اس کی زبان کے موافق ہو جائے گا، اس کا دل اور اس کی زبان ایک ہو جائے گی۔ وہ کچھ بھی جو زبان پر کہے گا وہ وہی کہے گا جو اس کے دل میں ہوگا۔ اور مشرکین جن پر عذاب ہوگا جو دل میں ہے وہی زبان پر بھی ہے۔ تو پروردگار عالم فرماتا ہے یہ امانت میں نے انسان کو دی تاکہ یہ منافقین اور مشرکین الگ ہو جائیں، لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ، تاکہ اللہ تبارک و تعالی اس امانت میں خیانت کرنے والے منافقین اور منافقات کو اور مشرکین اور مشرکات کو عذاب دے گا۔ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں اور مومنات کی توبہ کو قبول فرمائے گا، ان کے گناہوں کو محو فرمائے گا، ان گناہوں کو جن کی ان کو خبر نہیں ہوگی، انہوں نے اگر انجانے میں نادانی سے اس امانت میں کوئی ہلکی پھلکی خیانت کی ہوگی اس کو اللہ تبارک و تعالی مٹا دے گا۔ وَقَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تبارک و تعالی غفور الرحیم ہے، بخشنے والا ہے، مہربان ہے، وہ توبہ کرنے والوں کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے، بشرطے کہ وہ دل سے اور زبان سے توبہ کر لیں، خوف خدا سے توبہ کر لیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور ان کے درجات کو بلند فرماتا ہے۔ پروردگار عالم ہمیں اس امانت میں خیانت کرنے سے محفوظ رکھے، اور ہمیں اپنی اور اپنے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت میں مشغول فرما دے، اور ان کی فرما برداری کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، اور بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، اور وقت کے فتنوں سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اور اعلیٰ حضرت مفتی اعظم سرکار تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان نے جس مشن کی آبیاری کی، اور اولیاء کرام کے اس مشن کو جو انہوں نے دنیا کے کونے کونے میں پھیلایا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے کونے کونے میں پھیلایا، اسی مشن پر ہمیں قائم رکھے اور اسی کو آگے بڑھانے کی ہم سب کو توفیق رفیق عطا فرمائے۔
آپ لوگ بھی جانتے ہیں کہ سرکار اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان نے جماعت رضائے مصطفیٰ قائم فرمائی تھی، اور اس کے ذریعے وقت کے بڑے بڑے فتنوں کو ان کا سر کچل دیا۔ سرکار اعلیٰ حضرت اور آپ کے خلفاء اور اصحاب نے وقت کے بڑے بڑے فتنے اٹھے، لیکن جماعت رضائے مصطفیٰ کے بینر تلے ان سارے فتنوں کا سر کچل کر کے رکھ دیا ہے۔ آج بھی وہ جماعت رضائے مصطفیٰ اسی تر و تازگی سے جانشین تاج الشریعہ حضرت قائد ملت دامت برکاتہم العالیہ کی سرپرستی میں کام کر رہی ہے فتنوں کے خلاف، اور جگہ جگہ اس کی شاخیں قائم ہیں۔ آپ لوگ بھی اس کی شاخ قائم کر کے مرکز اہل سنت اور قائد ملت سے اپنے رابطے اور اپنی محبت کا ثبوت دیا ہے۔ پروردگار عالم آپ سب کو دین حق مسلک اعلیٰ حضرت پر چلنے اور اس مشن کو آگے بڑھانے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا